اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں یعنی جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں وغیرہ میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی کی طرف اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ 14ویں رکوع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ 14واں رکوع ہے، یہاں یہ آخری رکوع ہے اس سلسلے کا جو اہل کتاب کو متوجہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ جو بے ایمانیاں اور نافرمانیاں کر رہے تھے اس پہ ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، جو علم ہے سچا دین ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اب کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نبوت ہمارے پاس آ گئی، انجیل ہمارے پاس آیا، توریت بھی اب ہماری ہو گئی، تو ان کے پاس کیا ہے؟ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ توریت میں وہی توریت پڑھتے ہیں، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ آج کے عیسائی بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں اور یہودی بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے، پوری نشانیاں مفسرین نے تفسیر میں سب لکھ دیا ہے کہ کہاں کہاں پر بائبل کے اندر یہ ساری بشارت آئی تھی، اور وہ خود ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب دونوں تو یہ ایمان چھوڑو، آپس میں بھی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ کے جو بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے۔
لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مثل قولہم، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سنسکرتی ہے، ہمارا سب صحیح چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں تو آئے تھے، ان کے طریقے پہ ہم ہیں، اس لیے عیسائی اور یہودی کچھ بھی نہیں ہیں، تو سب لڑ رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون اللہ کو مانتا تھا، کون اللہ کے لیے واقعی اپنی زندگی لگانے کے لیے تیار تھا، اور کون تھا جو بس دھرم میں پیدا ہو گیا، یہودی میں پیدا ہو گیا تو یہودی ہو گیا، عیسائیوں میں پیدا ہو گیا تو عیسائی ہو گیا، مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کی بات ہی نہیں معلوم ہے دین کی کیا ہے، مگر وہ ہو گیا کسی طریقے سے۔ تو اس پہ سب پہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکیں، اللہ ہی کا نام لینے سے روکیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں جو مساجد کہا گیا ہے اس کو ترجمے میں معابد کہا گیا ہے، یعنی کوئی بھی دھرم کی وہ عبادت گاہ ہو، اسلام نے منع کر دیا کہ وہاں خدا ہی کا نام لیا جاتا ہے، لوگ بھگوان کہہ کر ہی جاتے ہیں، دیو کہہ کر ہی جاتے ہیں، وہ گاڈ کہہ کر جاتے ہیں، تو کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانی چاہیے، وہاں ذکر ہوتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کو کبھی خرابی نہیں چاہنا چاہیے، اس کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے خواہ۔ ہاں کہیں کہ لوگ پورا اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو مسجد میں، وہ ایک الگ بات، لیکن کسی بھی معبد گاہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں خاص طور پر کعبۃ اللہ کے سلسلے میں تھا کہ کعبۃ اللہ میں جب نام لیتے تھے مسلمان جا کر تو وہاں کے مشرکین وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں کرنے دیں گے، وہ خدا تو سب کا ہے، کعبہ سب کا ہے، وہاں عبادت گاہ سب کی ہے، وہ تو ہم بھی جا کر برابر اپنی نماز وہاں ادا کریں گے، اور نماز ہونے لگی۔ تو کہا گیا کہ کسی کو روکا بھی نہیں جا سکتا، کوئی آدمی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے۔ اب یہ جو لوگ لگاتے ہیں کہ اس مسجد میں وہ تبلیغی جماعت کے، جماعت اسلامی کے اور اہل حدیث کے اور فلاں کے ان کو انٹری نہیں ہے، بالکل اس کے خلاف ہے، یہ آیت کے خلاف۔ بھائی کسی بھی مسجد میں آپ جاؤ ہو جاتی ہے، آپ اہل حدیث کے مسجد میں جاؤ، سنت الجماعت کی مسجد میں جاؤ، کوئی آدمی کوئی کمیٹی وہ چلا رہی ہو، مسجد ہے وہ تو نماز ہونے والی وہاں، تو وہاں نہ روک سکتے ہیں نہ خود بھی جانے سے ہم کو رکنا چاہیے۔ یہ خرابی پیدا کرنا ہے، اس مسجد کی، اس عبادت گاہ کی خرابی پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زمانے میں یہ بات کہی کعبۃ اللہ کو لے کر کہ کسی کو روکنا نہیں چاہیے، کوئی بھی آ کے یہ نماز پڑھ سکتا ہے، سمجھے دوسرے دھرم کا بھی ہے، وہ آ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کیا کریں گے بھائی، اس کا بھی خدا ہے، اس کا بھی دین ہے۔ وہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت، ہاں طہارت کر کے آئیے، آپ وضو کر کے آئیے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو نماز تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو نماز پڑھنے کی سب کو اجازت ہے، تو روک نہیں سکتے آپ کہ اللہ کا ذکر وہ کرنا چاہے، آ کے وہ کہے کہ میں ذرا ایک سجدہ کر کے جانا چاہ رہا ہوں مسجد میں، آپ کہیں کہ آپ نہیں آ سکتے، تو کوئی بھی آ کے مسجد میں سجدہ کر سکتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے نہیں ہے مگر وہ کہ داخل ہوں مسجد میں خوف کرتے ہوئے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں مسجد میں بھی بہت زور زور سے لڑتے آپس میں مسجد کے معاملے کو لے کے، اے پانی یہاں تھا، وہ پنکھا تم نے بند کر دی، اتنی بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو جا کے آہستہ سے روکنا۔ یہاں تک کہ بچوں کو بھی یہ جو بولا جاتا ہے نا، نہیں بچے ادھر نہیں آنا، دھوم نہیں کرنا، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اس نے کہا آپ دوسرے ملکوں میں جائیے، آپ بچے کھیلتے رہتے ہیں، بھائی بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن حسین آتے تھے، جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کاندھے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ اب حضور کیا کرتے کہ وہ گریں گے بلکہ تھوڑا دیر کرتے، سجدے میں ذرا دیر کرتے پھر اٹھتے، لیکن کسی نے آبجیکشن نہیں لیا، لوگ بھی اپنے اپنے بچوں کو لاتے تھے۔ آج بھی کئی مسجدوں میں جائیں گے نا آپ، چاہے سعودی عرب ہو، ترکی ہو، یہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش چھوڑ کر آپ کہیں بھی جائیے، وہاں مسجد میں بچے ہی بچے خوشی سے تو وہ آتے ہیں۔ اب ان کو اتنا ڈراتے ہیں نا، بعد میں تو ان کا دل ہی آنے کو نہیں کرتا ہے نا۔ اس پہ بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو مسجد میں آنے سے یا عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے نہیں معلوم ہے، نہ سمجھ ہے تو اس کو ساتھ بٹھا لینا چاہیے نا۔ اب بولتے پہلے صف میں نہیں، ٹھیک ہے پہلے دوسری صف سے، تو جو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو لا رہے ہیں نا، باپ بھی اپنے ساتھ بٹھا لینا چاہیے بچوں سے۔ پورے فتوے ہیں، دیوبند کے ہیں،
اور بریلوی کے سب کے فتوے ہیں اس پہ کہ نماز میں بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے تو زیادہ شرارت نہیں کریں گے۔ سارے بچوں کو آپ پیچھے ڈھکیل دیں گے تو پھر وہاں کوئی کسی کو کھینچتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے مسجد کی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو ساتھ لینا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ بچے کبھی کبھی ڈر کے پیچھے ٹھہرتے ہیں، ان کو بولنا چاہیے نہیں آگے آئیے۔ کبھی کبھی تو 12-13 سال کے ہونے کے بعد بھی بچے ڈرتے رہتے ہیں کہ ٹھہرنے دیتے کہ نہیں ہم کو۔ کچھ لوگ رہتے ہیں ایسا، وہ اپنا بڑا فرض سمجھتے ہیں، ان کو کھینچ کے نکالتے، حالانکہ یہ غلط بات ہے، مسجد کے اندر خرابی پیدا کرنے کے جیسا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اللہ ایسے لوگوں کو عزت نہیں بخشے گا بلکہ ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ مسجد کی خرابی چاہ رہے ہیں، اور دوسرا مسجد کی خرابی چاہنے والوں سے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات بھی صاف کر دی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب پہلے آگے آنے والا ہے قبلہ تحویل کا، لیکن ابھی بھی ایسا تھا کہ جو بیت المقدس ہے نا، تو بیت المقدس میں ایسا ہوا کہ مریم علیہ السلام جو بیٹھی تھی، قرآن میں بھی ہے کہ وہ مشرقی جانب بیٹھی تھی۔ مشرق میں عبادت میں کیا تھا، بیت المقدس میں عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ، ان کا اعتکاف کرنے کا پوروی حصے میں تھا، مشرق کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف تھا، اور مرد وغیرہ زیادہ تر ویسٹ میں بیٹھتے تھے۔ بعد میں آگے چل کر ایسا ہو گیا، یہودیوں نے اپنے لیے جو ہے ویسٹ پسند کر لیا، عیسائیوں نے جو ہے نا مشرق پسند کیا۔ بہت جنگیں ہوئی ان کے اندر، آج بھی وہ دیوار ہے نا وہاں کے روتے ہیں کرتے ہیں یہودی، تو وہ مغرب میں، عیسائی ادھر رکھتے ہیں، مسلمان تو پوری مسجد کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئیے آپ بھی عبادت کرنا ہے تو کیجئے، اور ان کو آبجیکشن نہیں ہے اس پہ کہ کوئی آ کر وہاں بھی زیارت کر کے جانا چاہ رہا ہے مسجد کی وغیرہ، لیکن وہی ڈرتے ہیں، پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، ہمیشہ آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ تم نے الگ الگ حصے جو مسجد کے کر لیے کہ ایک طرف یہ جماعت ایک طرف یہ جماعت، تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک طرف عیسائی ایک طرف یہودی، تو مشرق مغرب سب اللہ کے۔ تو اگر اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے کعبۃ اللہ ادھر ہے، تو اب ہمارے لیے مغرب میں کعبہ پڑتا ہے، امریکہ کے لیے تو پورب میں پڑتا ہے نا، وہ لوگ پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بھارت کے لوگوں کو ایسا دکھتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مغرب کی طرف ہی کرتے ہیں، کیا ہے ہم سوریہ نمسکار کرتے ہیں تو الٹا کرتے، بولے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں کرتے، مطلب امریکہ کے لوگ کدھر سے کرتے ہیں، امریکہ کے لوگ تو پورب میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ پورب پشچم کا کوئی معاملہ نہیں، کدھر بھی آدمی رخ کر سکتا ہے، کعبہ کی طرف اب بتا دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ للہ المشرق والمغرب، تو اللہ کے ہیں مغرب بھی اور مشرق بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی پلٹو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ یا ثمہ ہے، ثمہ ایک رہتا ہے سما بول، سما کے معنی ہوتے ہیں پھر کے، اس کے بعد، اور ثمہ کے معنی ہوتے ہیں وہاں کے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ غائب، تم ایک منٹ ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس کے توجہ کے بغیر تم زندہ رہ سکتے ہو۔ وہ کیڑے مکوڑوں کو تک دیکھ رہا ہے تو انسانوں کو کیسے نہیں دیکھے؟ لوگ چھپتے ہیں، سمجھتے ہیں اندھیرے میں جا کے گناہ کر لیں گے، اور ادھر سے کسی کے نظروں سے بچ کے، سب کی نظروں سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے کیسا بچ سکتا ہے آدمی؟ کتنے بھی اندر چلے جائیے آپ، اللہ تو ہر جگہ جو ہے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی علم والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم ہر ایک پہ چھایا ہوا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے، بیٹا بنایا ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ قرآن نے کہا، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اور مشرکین یہ کہتے تھے یہ فرشتیاں جو دیویاں بنائے تھے، انہوں نے خواتین کے جیسا اس کو روپ دے دیا تھا فرشتوں کو، اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چاہے اللہ کی بیٹیاں بناؤ چاہے اللہ کے بیٹے بناؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے کہ کسی کو اولاد بنائے۔ اولاد کیوں لگتی ہے؟ تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے، مر جانے والا رہتا ہے، اس کا کون جانشین بنے گا، اس لیے اولاد ہونا ہے۔ اللہ تو اسی طاقت کا مالک ہے، وہ اس میں تو پل بھر میں نہ کمی ہوتی نہ زیادہ ہوتی، جو پہلے سے تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹا بنائے یا کسی کو بیوی بنائے؟ وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں وہ مکمل ہے، پاک ہے،
اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ثواب اور اجر ہے اس کا، آپ کو معلوم ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں، سب اس کا ہے، اس کا مالک ہے وہ، کسی کو کیا بیٹا بنائے گا، ہر چیز اس کی ہے۔ وہ بولے گا یہ بھی بیٹا یہ بھی بیٹا، سب میرے بیٹے بندے۔ تو اس لیے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہمارے باپ نے ہم کو یہ کہا ہے، اور وہاں ہے کہ تم میرے بیٹوں، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا باپ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، ایک اصطلاح ہے وہ، میرے بچوں میرے۔ اب مگر قرآن میں تو صاف آ گیا کہ اے ایمان والوں، یہ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب اللہ کے بچے بن گئے، بلکہ آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اس کے فرما برداری میں، فرما بردار ہے۔ ہوا اس کے فرما برداری میں چل رہی ہے، سورج اس کے فرما برداری میں چل رہا ہے، چاند رات دن لکڑی لوہا روشنی اندھیرا سب اس کے فرما بردار ہے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، وہ پہلی موجد ہے، موجد بولے تو ڈسکور کرنے والا، شودھ لگانے والا، اسی نے ایک دم پہلا نیا بنا دیا۔ تو پہلے شروع اس نے سارے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب وہ کیسے بناتا ہے، کیسے آسمان اس نے بنایا، کیسے زمین بنائی، کیسے انسان کو بناتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، فَقَضَىٰ أَمْرًا، کسی بات کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یقول لہو کن فیکون، کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جا۔ اس نے کہا اے زمین اور آسمان، تو مرضی سے خوشی سے آ جا یا کراہت کے ساتھ پیدا ہو جا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کراہت سے کیوں، خوشی سے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم تو خوشی سے آتے ہیں تیرے سامنے۔ انہوں نے وہ روپ لے لیا پورا، آسمان نے اپنا روپ لے لیا، زمین نے اپنا روپ لے لیا، ہر چیز ایسی پیدا ہوئی۔ اسی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے خلیفہ بنا کر۔ تو انسان بھی اگر عزم کرے نا، پہلے تو خالی خواہش تو سب کی ہوتی، صاحب میرے کو بھی ایسا قرآن آ جانا، مگر ارادہ کرے، اس کو ارادے کو پکا کرے، اور اگر اس کا عزم بن گیا تو اس کو آگے ہی سمجھو، اس کو عربی بھی آ جاتی ہے، اس کو انگلش بھی آ جاتی ہے۔ وہ بولا نہیں ایک نہ ایک دن میں امریکہ جاؤں گا تو پہنچ گیا، سمجھ جائیے امریکہ۔ جو بھی وہ عزم کرے گا انسان، آج جو ہماری یہ مسئلے ہیں نا، ہم نے عزم ہی نہیں کیا، کبھی تولا کبھی ماسا، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کوئی پکا ارادہ نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے سامنے، کوئی ایم نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، بھٹکتے جاتا ہے۔ آدمی کا ایم ہونا چاہیے، یہ کام مجھے کرنا ہے بولے تو کرنا ہے۔ دیکھیے لوگ دنیا میں جو ضدی رہتے ٹل جاتے، وہ بالکل نہروں کے رخ بدل دیے انہوں نے، ندیوں کے رخ بدل دی، کیا کچھ نہیں کیا ہے پہلے کے لوگوں۔ اب چاہے ایک آدمی نے ہوا میں اڑنا تو ہوائی جہاز بنا دیا، آج بھی کمپیوٹر بنا دیا۔ اب دیکھیے فیس بک کیا کیا لا رہے ہیں، 3G 4G، جو ارادہ انسان کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی اونچا مقام رکھتا ہے تو انسان ہے۔ کرم بنی آدم، ہم نے عزت بخشی ہے آدم کو، سب سے اچھی سب سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو اللہ نے یہ پاور انسان کو ایک حد تک دیا، وہ اللہ کے ماتحت ہے، مگر اور اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ انسان کا ایسا ہے کہ سب کرنے کے باوجود اگر اللہ چاہا تو وہ کام ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر چاہے گا تو یہ چیز پوری ہوگی۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کر رہا ہے وہ، اور ان کو ہی وحی بھیج رہا ہے، ہم پہ کیوں نہیں آ رہی وحی، ہم پہ بھی آ جائے نا، ہم بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں، اور یا کوئی نشانی آ جائے، جیسا پہلے کے لوگوں کے سامنے اونٹنی آ گئی تھی، یا کوئی اور چیز اللہ نے پیش کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا آ گیا تھا، ایسی کوئی نشانی آ جائے۔ تو ان کو نہیں معلوم، اللہ نے دوسری جگہ واضح کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے سے بات ہی نہیں کرتا، وہ کسی پردے کے پیچھے سے کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ کو، انہوں نے بھی کہا کہ میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ لن ترى، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن یعنی نہیں دیکھ سکتا، ترانی تو نہیں بولے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو۔ اب انہوں نے کہا کہ کوشش کر کے، تو اللہ نے کہا کہ یہ پہاڑ پہ میں ڈالتا ہوں، اور اللہ نے جب تجلی ڈالی پورا جل گیا اور راکھ ہو گیا۔ آج بھی ہے اس کا تاریخ میں، یوٹیوب میں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ کون سا پہاڑ ہے جو جل گیا تھا، پورا کا پورا جل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کے پڑ گئے، اللہ نے پھر ان کو جلا اٹھایا تھا۔
اب یہاں ان کا کہنا یہ تھا، تو اللہ نے کہا ہم وہی بھیجتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اوپر سے وہی لے کر آتے ہیں اور وہ وہی قلب پہ ڈالتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یاد ہو جاتا ہے، وہ پھر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ تجربہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی ولی تو بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا مرتبہ، من نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی بولا میں اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا ہوں کہ میں نبی بن جاؤں، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے نبی چنتا ہے، یہ اللہ کا خاص اختیار ہے، کوئی آدمی اپنے بل بوتے پہ نہیں بن سکتا۔ تو ان کا تمہارا جو ارادہ ہے کہ ہم پہ وہی آنا، ہم سے بات کرنا، تو یہ تو کبھی دنیا میں آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی نہیں ہوا۔ اور کوئی نشانی لاؤ ہمارے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں پہلے کے لوگوں نے کی تھیں، مثل قولہم، ان کی مثال۔ تو سارے کافروں کی ذہنیت ایک ہی چیز سے رہتی، کوئی نیا سوال نہیں کرتے، وہ اللہ کہاں دکھ رہا ہے، وہ پہلے کے لوگوں نے بھی پوچھے تھے، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا اس نے کہ بولے کہاں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس نے کہا کہ بھئی وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ کہا کہ میں دیتا ہوں زندگی موت، فیصلہ ہو گیا تھا ایک کے چھٹنے کا، کہا اس کو دے دو سزا، اور دوسرے کو موت دی گئی تھی تو اس کو الٹا کر دیا، بولے دیکھو میں بھی زندگی موت دے دیا نا، راجہ بادشاہ تو دیتا تھا نا بھئی، کس کو بھی پکڑ کے مارتا تھا وہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو اللہ میرا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ فابوہت، حیبت میں پڑ گیا، مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ اس کا کیا جواب دے گا، اب کیسے نکالیں گے، اگر اتنا طاقتور ہے نا بھائی نکال، تو مغرب سے نکال کر بتاؤ۔ پھر یہی تھا، یہ ہم زندہ کیسے ہوں گے، تو قرآن میں کتنے دلائل اس کے بارے میں جو ہے بتائے گئے۔ تو سارے کافروں، آج بھی اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اس کی تفاسیر پڑھیں گے نا، کسی بھی نہ ماننے والے کو آپ بہترین جواب دے سکتے، وہی پرانا جواب ہے، کوئی نیا سوال ان کے پاس نہیں ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے دماغ سب کے ملتے جلتے ہیں، سارے انکار کرنے والوں ایک جیسے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں قرآن مجید میں، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اس میں پڑھو نا، اب یہ قرآن کیسے آ گیا مجھے بتائیے، اور جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے اس کی قیمت کیسے کیسے اور زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ 1500 سال میں کوئی چینج نہیں ہوا۔ بتائیے، یہ 1500 سال پرانی کتاب آج کے سارے علوم کو چیلنج کر رہی، وہ بنا کے لاؤ ایسا تم۔ آج کتنے کیپٹلزم، کمیونزم سب فیل ہو گئے، صرف اسلامیزم باقی ہے۔ اس میں جو آدمی چلتا ہے اس کا گھر سکون میں، اس کا خاندان سکون میں، اس کا سب، نہ تو الٹے سیدھے کام کرو، یہ کتاب کو چھوڑ کے جو بھی کریں تباہ ہونے والے ہیں۔ آج بھربھراتا دکھ رہا ہوگا آپ کو، لہلہاتی کھیتی دکھ رہی ہوگی، کل وہ سب پھنسنے والے، چاہے وہ بڑے سے بڑا بزنس ہو، بڑی سے بڑی کھیتی ہو، بڑے سے بڑے ادارے ہو، یونیورسٹیاں، سب ختم ہو جانے۔ اللہ کے احکام کے مطابق وہ ہوں گے تو ہی کامیاب ہونے والے۔ تو جس نے بھی آیتوں کو، اتنی زبردست آیتیں جو اللہ کی طرف سے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئیں، تو اس کو جو ہے انہوں نے نہیں پڑھا۔ اللہ نے بہت اچھا آگے بھی کہا ہے نہیں پڑھنے والوں کی مثال، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تم خوشخبری دے دو، جو تمہاری بات مانے، جو قرآن کے مطابق اپنے عمل کو کر لے، تمہاری سنت کے مطابق کریں، تو اس کے لیے کامیابی کامیابی ہے دنیا اور آخرت، اور جو نہ کرے تو دنیا میں بھی تباہی بربادی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ آپ بتائیے یہ پڑھنا ہے، یہ قرآن کو سمجھنا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا تو اب تم کو ہم سزا دیں گے کیا، انہوں نے کیوں نہیں قرآن پڑھا، اس نے کیوں اسلام نہیں قبول کرا؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے اچھے طریقے سے پہنچاتے جانا، پہنچاتے جانا، پہنچاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب ہمارے سب کا کام ہے کہ ہم خود پڑھیں یہ اور دوسروں کو پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا یہ کتاب تم کو دی گئی تھی، کیا تم نے پڑھا، لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم کو قبر میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہ یہودی اور نہ نصارہ جب تک کہ تم ان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ ملت کہتے ہیں راستے کو، ایک راستے پہ چلنے کو۔ اب پورے راستے پہ چلتے تو پورے گروہ کو بھی ملت بولتے ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں۔ ہم کس کے ملت میں ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ راستہ ہے، اور ایک ملت گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ امت بھی ویسی ہے،
امت کے بھی معنی راستہ ہے کہ تم سب ایک راستے پہ تھے، پہلے سب مشرک تھے، اللہ کی طرف سے جب ہدایت آ گئی تو کچھ لوگوں نے حق کو قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمود کے بارے میں بھی یہ بات کہی اور مشرکوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی، دو گروپ ہو جاتے۔ دیکھیے جب تک نہیں چل رہا نہیں اللہ تعالیٰ میں سب اچھا ہے، سمجھو مسجد میں سب اچھے ہیں، وہ دہیز بھی لے رہے، ہاں جلوہ بھی کر رہے، اور وہ سب ہنڈے کھا رہے بھی، پی رہے بھی، شراب بھی پی کے آ جا رہے، فلم بھی دیکھ رہے، سب ناچ رہے گا رہے، سب خوش تھے۔ اب آ گیا اسلام تو انہوں نے بولے نہیں کر سکتے ایسا، سادہ نکاح کرنا، جھگڑا شروع ہے نا، یہ جہیز نہیں لینا، جھگڑا شروع، اب پہلے سے لیتے تھے اب کیوں نہیں لینے کا، نیا کیا ہے؟ تو اب اللہ کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، تو جھگڑا شروع ہوتا۔ حق جہاں آتا ہے نا وہاں یہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا عبادت کرنا ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ بات پہ جھگڑا ہونے ہی بات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جانے والے ہیں ہم نہیں پوچھیں گے، اور یہودی راضی نہیں ہوں گے تم سے اور نہ نصارہ جب تک کہ تم ان کے راستے پہ نہ چلو، ان کے جیسا گرجا گھروں میں جاؤ، جیسا ان کے جیسے کپڑے پہنو، سب ان کے طریقے پہ چلو، کیپٹلزم یا لاگو کرو، بہت خاموش ہو جائیں گے۔ تم بول رہے نہیں پہلے کے زمانے کا سود نہیں لینا، اسلام نے کہا اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے سود کے ساتھ، امریکہ کو بہت برا دکھتا ہے، وہ امریکہ پورا کا پورا سود پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم نے بولا نا، میں بہت اسٹڈی کرا، بولے کہ امریکہ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے، تو بولے اس کی جڑی پوری کی پوری سود پہ ہے، بولے اور قرآن جڑ کاٹتا ہے، بولے اس سود گرا تو امریکہ نہیں رہتا، بولے تو اس کے واسطے وہ کیا کرتا ہے، مسلمان ملکوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس آواز کو دباتا ہے جہاں سے بھی غیر سودی سسٹم کی بات آتی، تو ایک بڑا جہاد ہے اللہ کے اس نظام کو قائم کر کے بتانا کہ ہم سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، ایک نیا نظام ہم قائم کر کے بتائیں گے۔ اب یہ کریں گے وہ تم کو پسند نہیں کرتے، مشرکین بھی ان کے طریقے پہ تم چلو، ان کے جیسا کرو، سب تم خوش ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ سچی مارگدرشن، صحیح رہنمائی تو اللہ کی ہے اور اللہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے اس کے باوجود بھی کہ علم آ گیا اللہ کے پاس تمہارے پاس، تم نے ان کی پیروی کی کہ بھئی سمجھوتے میں چلو میرا دوست تھا بول کے میں بولا، انہیں بھی شراب پی رہا تھا میں بھی پی لیا، میں نے وہ کرنا تھا اس کے ساتھ چلے گیا کالج میں، اب سب کے ساتھ ان کے طریقے پہ چل دیا، میں ان کے رنگ میں جنا 31 دسمبر کو چلے گیا یا کہیں اور، پورے ان کے رنگ میں رنگ رہا ہوں، ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہارا سرپرست ہوگا۔ یہ بات کہی۔ اب آخری بہت زبردست آیت ہے یہ، اس کے اندر فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک ہم نے یہ کتاب جسے دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت اس کو سمجھ کر ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ یہودیوں کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں کو کتاب ملتی ہے اللہ کی، وہ سینے سے لگاتے ہیں کہ صاحب یہ تو خدا کی کتاب ہے، یہ کیسا نہیں سمجھوں گا، پوری زندگی کہیں پڑھنے نہیں آ رہا مجھے، انگلش پڑھ لیا، مراٹھی پڑھ لیا، عربی نہیں آ رہی مجھے، سیدھا اس کا اچارن بھی نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا، بنی اسرائیل، ارے اتنا مشکل لگتا ہے کہ 2-3-4 مہینے کے اندر اچھی عربی سیکھ سکتا ہے آدمی، اس کا مطلب سیکھ سکتا ہے۔ تو جو سچے یہودی تھے، سچے عیسائی تھے، دن رات وہ تلاوت کرتے تھے توریت کی، انجیل کی، سب کی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ سچی اللہ کی طرف سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حکم آیا ہے کسی باپ دادا کی طرف سے نہیں آیا ہمارے، یہ اس خدا کی طرف سے آیا ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے؟ صبح سے شام تک قرآن ہی کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جس نے کتاب نہیں پڑھی تو ایسا اس کو کتاب ملی نہیں، چپ بول رہے وہ ہماری بھی کتاب ہے ہمارے پاس بھی، ارے انہیں پڑھا ہی نہیں تو اس کی کتاب کہاں سے ہوگی؟ اور جب اس نے کتاب میں نہیں پڑھا تو اب غلط کیا چل رہا ہے صحیح کیا چل رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کی بات سن کے بول رہا ہے ہاں صحیح ہے، اس کی بات سن کے بول رہا ہے ہاں، ارے قرآن میں ہے کیا؟ کہ صاحب قرآن میں تو ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو کہا کینسر کا علاج، ایک ڈاکٹر صاحب نے تقریر کرے، بولے قرآن میں کینسر کا، میں نے کہا جی میں نے کئی بار پڑھا نہیں، بولے میں سمجھا قرآن میں سب رہتا ہے، کیا ہے قرآن میں احکام ہے، معلوم ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے بول کر، ہے نا؟ ابھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں قرآن کے اندر۔ اب جیسا پردے کا بھی ہے، تو اب پردے کا کیا حکم ہے؟ کالا برقع ہونا بول کے کہیں ہے نہیں ہے، خالی حجاب ہے کہ ایک ایسی چادر ہونی چاہیے جو عورتیں اپنے چہرے کو بھی ایسا ڈھانپیں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، چادر کی بات، تو وہ سمجھنا چاہیے کیا ہے
اب ہم بولیں گے کہ نہیں یہ برقع ہے، تو برقع الگ ہے، حجاب الگ ہے، برقع سنسکرتی ہے، حجاب فرض ہے، تو یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ چہرہ کھلا رکھنا کہ نہیں رکھنا چاہیے، اب احادیث میں دونوں طرف کی بات آ گئی اور صحابہ کے اندر اس کے اندر اختلاف ہے، اب بولے نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے، تو آپ اپنی ضد نہیں چلا سکتے۔ صحابہ کی بات جو رہے گی اسے دلیل دے کے جو 4 مسلک بنے ہیں، 4 مسلک اپنے آپ پہ کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی مسلک کی مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کر رہے ہیں، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور کوئی جو اس کتاب سے انکار کر دے، یعنی پہلے توریت کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا انکار کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 14 رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی سب بتائی گئی ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے پاس بھی کتاب آئی، کہیں ہمارا رویہ یہودیوں اور نصرانیوں کی جیسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنے سے ہمیں بچائے اور صحیح معنوں میں قرآن سے جڑنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔